الذین اصطفى فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. یہ دوسرا جو نشان لگا نا وہ بھی نکالیے گا. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 195 تک ہم نے آخری درس میں پڑھا تھا. آیت نمبر 196 سے آیت نمبر 203 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے اللہ رب العزت نے مشرکین کے اس عقیدے پر کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی مخلوق کسی بھی طرح وہ حجت ہو سکتی ہے، اس کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں سفارشی ہو سکتی ہے، اس کی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں یہ وزارت یا مشیری والے معاملے میں ہو سکتی ہے، یا اس کی بیوی یا اس کی اولاد ہو سکتی ہے. ہم نے اس حوالے سے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. وہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح ہی بندے ہیں، انہیں پکارو اگرچہ تم اپنے عقیدے میں سچے ہو تو وہ تمہیں جواب دیں. تو ہم اس حوالے سے پڑھ رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین. اصل میں تو سرپرست، اصل میں تو دوست ایمان والوں کا اللہ ہے. نزل الکتاب، اس نے کتاب کو اتارا. وہو یتولی الصالحین، یہ یتولا اس میں جو لفظ ہے یہ وہی ولی والا لفظ ہے. وہو یتولی الصالحین، اور وہی جو ہے حمایتی ہے نیکوکاروں کا. مطلب ایک ایسی اپنے ذہن کے اندر تصور کریں، ایک عقیدے کو لے کر، ایک مذہب کو لے کر، ایک ایسا مذہب کہ جس کے اندر آپ اپنے ہاتھ سے یعنی کہ تصویریں بناتے ہیں. وہ مخلوقات کی تصویریں ہیں جو مخلوقات کے لیے آپ خود یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ یہ پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے پیدا ہونے کے بعد وہ سارے دور گزارے ہیں جو ایک مخلوق گزارتا ہے. مثلا بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی، ادھیڑ عمری. ان میں سے بعض کو پوری عمر ملی، بعض پوری عمر سے پہلے انتقال کر گئے. ان میں سے بعض انسان ہیں اور بعض انسان بھی نہیں ہیں، وہ جانور ہیں. ان میں سے بعض جانور بھی نہیں ہیں بلکہ مظاہر ہیں، چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، جیسے کہ پہاڑ، سورج، چاند، ستارے.
یہ چیزیں اشیاء ہیں، وہ نہ انسان ہے نہ جانور ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو، انسانوں کو، اشرف المخلوقات کو ان کے سامنے قیام کرتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، ان کے آگے اپنی مناجات پیش کرتے ہوئے، ان کے آگے اپنی عاجزی پیش کرتے ہوئے، تو اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ نہ اللہ رب العزت کتاب نازل کرتا، نہ کتاب کے ذریعے ہدایت ہم تک پہنچتی، نہ ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح دین کا پتہ لگتا، نہ ہی آج ہم صراط مستقیم پر ہوتے۔ ایسا ہے۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہماری آپ کی حاجت روائی نہ ہوتی ہو، ہماری مشکلیں آسان نہ ہوتی ہوں، مگر اس سے بڑھ کر زحمت کیا ہوگی کہ ایک آدمی گائے کا پیشاب پی رہا ہے نا؟ بھائی دنیا میں یہ مخلوق موجود ہے نا، مذہب ہوتے ہوئے، وہ ایک مذہب پر رہتے ہوئے وہ گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ دنیا میں ایسی مخلوق موجود ہیں، وہ گھوڑے کے آگے جو نا وہ تھال بڑھایا گیا، وہ گھوڑے نے اس میں سے کھایا، اب اس کے بعد اس میں سے وہ ساری چیزیں اٹھا کر وہ بطور تبرک تقسیم کی گئی ہیں کہ اس کو کھانے سے برکت ملے گی، ہے نا دنیا میں یہ۔ آپ جب ان سے اپنا موازنہ کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس ذلت سے، اس عذاب سے ہمیں بچایا۔ آپ دیکھیں رومنز کو، انہوں نے تقدس والے رشتے اپنے لیے حلال کر لیے۔ آپ دیکھیں یورپ کو، انہوں نے استنجا اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اور بھائی میرے ابے ٹیشو سے پہنچا اور پھینک دیا، ایسے ہی ہے نا بھائی؟ یورپ نے اپنے اوپر استنجا کو حرام کر لیا، ایسے ہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں، مغربی ممالک کے اندر خاندانی تصور ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ شادی کا جب تصور مٹا تو ظاہر ہے کہ خاندانی تصور خود بخود مٹ گئے۔ اپنا موازنہ کریں، ایک استنجا کرنا، ایک غسل کرنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے، کبھی اپنے خاندان پر دیکھیں غور سے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ان کی جو حقیقی جو محبت ہے، حقیقی جو الفت ہے، وہ بھی دین اسلام نے سکھائی ہے، ورنہ جاہلیت کے ایام میں اپنی بچوں کو زندہ گاڑ کر آ جاتے تھے یا نہیں؟ کسی بھی طرح کی ہدایت کیوں نہ ہو، اگر ہم غور کریں تو نہ اللہ ہمیں ہدایت دیتا، نہ کتاب اتارتا، نہ آج ہمیں اپنے دین کے بارے میں پتہ ہوتا، اور نہ ہم اس صحیح دین کے اوپر چل رہے ہوتے۔ اللہ نے فرمایا انا ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اس نے کتاب اتاری ان کی ہدایت کے لیے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیکوکاروں کا حمایتی ہے۔ اچھا، جس زمانے میں یہ آیت اتری وہ بھی بڑا غور طلب ہے، مکی صورت ہے نا، اس زمانے میں جب یہ آیت اتری تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند اصحاب، 40 45 50 افراد تھے۔ اس وقت میں بظاہر دیکھا جائے تو یعنی لوگوں کو نہ ان کے گھروں سے کسی بھی طرح کی حمایت حاصل تھی، نہ ان کو ان کے خاندانوں سے، نہ ان کے علاقوں سے۔ کوئی اپنے پورے خاندان میں اکیلا مسلمان ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر اکیلا مسلمان ہے، کوئی اپنے پورے علاقے کے اندر اکیلا مسلمان ہے، اور پورے علاقے والوں کے عتاب کا شکار ہے، ان کے غصے، ان کے وہ باپ دادا کے مذاہب کے تعصب کا شکار ہے۔ اس وقت میں جب ایک اسلام چھوٹی سی ایک تحریک لگتا تھا، آج تو ایک یعنی 1 ارب 80 کروڑ دنیا میں ماننے والے ہیں اسلام کے، لیکن اس زمانے کے اندر تو ایک معمولی سی تحریک لگتا تھا جس کے ماننے والے چند لوگ ہیں، یہ پتہ نہیں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ آپ دیکھو نا غزوہ بدر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا، اور اس میں آپ نے جو دعائیہ کلمات کہے، وہ کلمات یہ تھے، اے اللہ یہ تیرے 313 نام لیوا ہیں، اگر یہ بھی آج شہید کر دیے گئے تو اس دنیا میں اب تیرا نام لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں گے
یعنی کہ کس قسم پرسی کے عالم میں مسلمان اپنی زندگی بسر کر رہے تھے. ایسے میں اللہ رب العزت نے انہیں بتایا تم اکیلے نہیں ہو, تمہارا حمایتی کون ہے؟ تمہارا حمایتی اللہ ہے. پھر ایک مرتبہ اس پس منظر کو سامنے رکھیں, دیکھیں, توجہ کیجیے گا. احد کا واقعہ ہوتا ہے. ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہیں. جب گرد چھٹی تو پتہ یہ لگا کہ بھائی جو شہید ہوئے وہ ہو گئے, یہ لاشیں پڑی ہیں, وہ اپنی دفاعی پوزیشن لے کر وہاں مسلمان ہیں, ادھر یہ سارے کفار ہیں. ایسے حالات کے اندر انہوں نے نعرہ بلند کیا حبل کی جے ہو. کیا نعرہ بلند کیا؟ حبل کی جے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہو اللہ اکبر. کیا کہو؟ اللہ سب سے بڑا ہے. جس حبل کا تم نام لے رہے ہو اس سے بھی بڑا ہے. پھر اس نے یعنی انہوں نے اسی طریقے سے نعرہ بلند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہو, یعنی اس نے نعرہ بلند کیا حبل ہمارا مولا ہے, مددگار. آپ نے کہا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار. اللہ ہمارا مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں. اب بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس وقت بظاہر دیکھا جائے تو کس کو جیت مل چکی تھی؟ بظاہر دیکھا جائے تو کفار جیت چکے تھے. 70 مسلمان شہید, ان کی لاشیں وہاں پڑی ہیں ریت پر, بظاہر وہ جیت چکے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہی, ایک زمانہ پہلے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون. یہ جس کا نعرہ بلند ہوا نا, یہ جس کی جے جے کار کی گئی, اللہ نے کہا اور یہ لوگ جن کو بھی پکارتے ہیں اللہ کے سوا, وہ نہ تو اپنی ہی کی بھی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں. تو ان سے کسی ہدایت کا اگر سوال کرے, لا یسمعوا, وہ سن بھی نہ سکیں گے. وتراہم ینظرون الیک, تجھے لگے گا وہ تجھے دیکھ رہے ہیں. وہم لا یبصرون, اور وہ دیکھنے والے بھی نہیں ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کی موجودگی میں ابو جہل آتا ہے اور آ کر جو ہے وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ, آج ہم میں سے جو شخص بھی حق پر ہے نا, تو اس کے سامنے باطل کو مٹا دے. سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے اس کی اس دعا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ اس کو موت دے دی. بدر کے اندر وہ مارا گیا, اور جب وہ مارا گیا تو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر اشارہ کیا کہ یہ اس لیے ہوا کہ آج کے بعد جو زندہ رہے وہ دلیل کے اوپر زندہ رہے, جو مرے وہ دلیل پر مرے. یعنی کیا مطلب؟ اس نے دعا کیا کی تھی, جو حق پر ہے اس کو, باطل والے کو اس کے سامنے ہلاک کر دے. تو باطل پہ کون تھا؟ ابو جہل تھا. وہ مسلمانوں کے سامنے مارا گیا. بظاہر یہ وہ مناجات لے کے گیا اپنے بتوں کے سامنے, اور اس کی اس دعا کو قبول کیا. اللہ نے کس کے حق میں؟ اس کے حق میں قبول کیا نا. بتائیے, یا مسلمانوں کے حق میں قبول کیا ہے؟ بھئی اسی نے کہا تھا نا, اسی نے مانگا تھا نا کہ جو باطل پر ہے اس کو حق والوں کے سامنے ہلاک کر دے. اللہ رب العزت نے ابو جہل کو, اور جو بظاہر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے لیے ہدایت کا کوئی رستہ نہیں تھا, کوئی معاملہ نہیں تھا. آگے کریں تو کریں کیا؟ بھوک کے ہم شکار ہیں, پیاس کے ہم شکار ہیں, سماجی بائیکاٹ کے ہم شکار ہیں. اپنے رشتہ داروں نے ہمیں چھوڑ دیا, اپنے قبیلہ والوں نے ہمیں چھوڑ دیا, ہمیں اپنے علاقوں سے ہجرتوں پہ مجبور کر دیا گیا. مدینے میں آ گئے تو اقتصادی بحران کا شکار ہو گئے. کچھ وقت آگے گزرا تو سارے علاقوں کے جنگ ہم پر مسلط کر دی گئی. اب ان سب حالات کے اندر ہم کریں تو کریں کیا؟ کس نے ہدایت دی؟ اچھا, اب چونکہ معاملات اس طرح کے ہیں, سنیں, آج کا دشمن کل کا دوست ہوگا, یہ کون جانتا ہے؟ یہ اللہ جانتا ہے. آج جس نے بھی جہالت کا مظاہرہ کیا, کل ممکن ہے کہ جب وہ سمجھ جائے تو وہ حق بات کرے. اللہ رب العزت نے ایک آیت میں 3 اخلاق بیان کرے. اس کے بعد فرمایا
خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. واعرض عن الجاہلین کا جملہ آیت جہاد سے منسوخ ہے، لیکن سمجھیں اللہ نے 3 اخلاق ایک آیت کے اندر بیان کر دیے. فرمایا خذ العفو، درگزر کو لازم پکڑو، درگزر کو لازم پکڑو. جب تم اللہ کے دین کا دعوت کا کام کرو گے تو تمہیں کو ہار نہیں پہنائے گا. جب تم لوگوں کو یعنی کہ دین بیان کرو گے، حق بات بیان کرو گے تو ایک دم سے لوگ قبول نہیں کریں گے. یاد رکھیں اس بات کو، باپ دادا کے دین کے خلاف، اپنے پسندیدہ مذہب کے خلاف کسی آدمی کو کوئی بات بھی پسند نہیں ہے. اور بھائی سنیں، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے، فطری بات ہے، ایک فطری بات بتا رہا ہوں، ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے سب کو اچھی لگے ضروری نہیں، یہ ایک فطری بات. ہر آدمی کے دیکھنے، سننے، سمجھنے اور عقل کا محور علیحدہ علیحدہ نہیں. یوسف علیہ السلام اپنے جیل کے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، بھئی فلاں جو بت ہے اس کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو، یہ فلاں ہے اس کے آگے تم مناجات پیش کرتے ہو، یہ کیا کرتا ہے، یہ بت کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے. وہ سارے ساتھی بتا رہے ہیں، یہ بارش برساتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ اولاد دیتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سب بتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. وہ قیدی یوسف علیہ السلام نے سب سے سن لیا. اس کے بعد کہنے لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اے میرے جیل کے ساتھیوں، ایک بات بتاؤ، یہ اتنے سارے مشکل کشا یہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ ان سب پر غلبہ رکھنے والا؟ نہیں سمجھے بھائی؟ وہ چاہتے تو وہ پہلے توحید بیان کر دیتے، لیکن انہوں نے پہلے توحید ان سے ان کے عقیدے کا تعارف پوچھا. جب انہوں نے اپنے عقیدے کا تعارف کرا دیا، یوسف علیہ السلام کو ان کے ہی الفاظ ان کے عقیدے کی کمزوری کے مل گئے، تو اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ اتنے سارے مددگار یہ بہتر ہیں یا ایک اکیلا اللہ ان سب پر غلبہ رکھنے والا؟ اب یہ جب یوسف علیہ السلام بات چیت کر رہے ہیں، وہ اس وقت کدھر ہیں؟ قید میں، زندان میں. زندان اس قسم کی جیل کو کہتے ہیں سورج کی روشنی بھی نہیں آتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے ہیں، ان کو عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کو دین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ باقاعدہ نبی اکرم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری، کوئی دور پڑے تک کی بھی سلام دعا نہیں تھی. پتہ آپ کو اس بات کا؟ آپ جانتے بھی نہیں تھے کہ یہ بلال کون ہے. وہ تو سیدھی بات ہے، بلال مسلمان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ لگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تجھے وسعت دی ہو تو اس کو آزاد کروا، تیرا مسلمان بھائی ہے. وہ جا کے اس مالک سے بات کی، اس نے منہ مانگی قیمت کا سوال کیا، اس نے منہ مانگی قیمت رکھی سامنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال خرچ کیا، بلال کو آزاد کروا لیا. لیکن اس کے بعد، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب جانتے ہیں نا. عثمان امیر ترین، رئیس ترین آدمی ہے، ایک عزت نفس رکھا. جو امیر آدمی کے اپنے مسئلے ہیں، امیر آدمی کے اپنے مسئلے ہیں، اس کی اپنی سوچ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ ویسے بھی نوٹ کریں، آپ کسی امیر آدمی کو کہیں دعوت کا کام کرنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ چلو پروگراموں میں، لوگوں سے ملو، اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو، تم سے ملنے جلنے والوں کو دعوت دو، لوگوں میں کوئی غلطی دیکھو ان کی اصلاح کرو. وہ کہیں گے ہم سے مال لے لو، یہ سب کام تم کر لو، ایسے ہی پیسہ لے لو، یہ سارا کام تم کر لو. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، مکے کے پہلے نمبر کے امیر آدمی تھے. آپ چاہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا مال دے دیتے، کہتے یہ کام آپ کر لو، لیکن وہ عثمان رضی اللہ عنہ خود یہ کام کر رہے ہیں. چچا چٹائی میں لپیٹتے، ان کے سگے چچا چٹائی میں لپیٹتے اور لپیٹ کے دھونی دیتے تھے. دھونی
ان کو منہ کی طرف سے دھواں مارتے تھے اندر, سانس گھٹے, تکلیف میں آئیے, اور اس کو کہتے ہیں کہ چھوڑ دے, محمد کے دین کو چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ کے واقعے کے بعد عثمان نے نا وہ ملاقات کرتے تو عثمان یہ بات کہتے ہیں, بھائی دیکھو آپ کو پتہ ہے نا میں کون ہوں, میں یہ سب چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. پھر عثمان نے ہجرت کی. کہہ سکتے تھے وہ یہ بات کہ جی میں اپنا گھر بار کیوں چھوڑوں, میں اپنا لگا بندہ کاروبار کیوں چھوڑوں, بھائی آپ پیسے لے لو مجھ سے, جو کرنے کا کام ہے آپ کر لو. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دین کے لیے ہجرتیں بھی کی. پھر آیا جہاد کی باری, پیسے لے لو, ہتھیار خرید لو, میں کیوں جہاد کرنے جاؤں. پھر جہاد کرنے بھی گئے نا. سمجھے ذرا اس بات کو, ہر آدمی نے اپنی استطاعت کے مطابق دین کا ہر کام کرنا ہے, لیکن اس کے لیے 3 اخلاق ضروری ہیں. وہ 3 اخلاق آپ کے اندر ہونے چاہیے. پہلا, خذ العفو, درگزر کو لازم پکڑیں. آپ جن لوگوں سے ملیں گے, جنہیں اللہ کے دین کی دعوت پیش کریں گے, ضروری نہیں ہے وہ پہلی مرتبہ میں آپ کی بات کو سمجھ لیں, کیونکہ 2 چیزوں کا اعتراف ہونا چاہیے. پہلا, ہمارے اندر کی علم کی کمی. بعض مرتبہ ایک بات کرنے کا بھی سلیقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے جو علم سے آتا ہے. وہ نہ ہونے کی وجہ سے آدمی جب بات کرتا ہے تو لٹھ مار باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارے بہت سارے لوگ شرک اور بدعت کے فتوے بانٹتے پھرتے ہیں. ہوتا نہیں ہوتا ہے, وہ جس کو دیکھو مشرک, جس کو دیکھو بدعتی. اب اس غریب کو بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہے کیا شرک اور توحید, اس غریب کو پتہ بھی نہیں ہے کیا سنت اور بدعت. اس کے تو مولویوں نے اس کو جو نا بدعت کو سنت کہلوا کے تو عمل کروا رہے ہیں, اس غریب کو تو اب تک سنت سمجھ رہا تھا. تو اس لیے کسی کے لاشعور پر ہٹ کرنا, کہ اس کو تو غریب کو پتہ نہیں تھا, اس پہ ہٹ کر دیا ہم نے, یہ طریقہ نہیں ہے. پھر اگر ایک آدمی آپ سے لڑتا ہے دین کے معاملے میں تو وہ آپ کے لیے نعمت ہے. پتہ آپ کو, آدمی اگر آپ کو الٹے سیدھے تانے مارتا ہے دین کا نام لے کر کہ جی یہ وہابی ہے, یا یہ غستاخ رسول ہے, یا بھی جدید وہ صحابہ والے معاملات کے بعد یہ ناسبی ہے, سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں, تو یہ جو آدمی جو آپ سے لڑ رہا ہے نا, یہ نعمت ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ یہ لڑ رہا ہے دین, اس کو دین کا درد ہے تو لڑ رہا ہے, ورنہ آپ کو وہ والا بھی آدمی ملے گا, اچھا ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو. بھائی ہم تو دیکھو یہ بات کہتے ہیں, کسی کو چھیڑو نہیں, اپنا لے کو چھوڑو نہیں. یہ بلی کا گو ہے, نہ لیپنے کا ہے نہ پوتنے کا ہے. اس کا تو سیدھا طریقہ ہے کہ اگر یعنی اللہ آپ کو حکومت دے, جی سی ٹی میں ان سب کو جمع کرو, اوپر سے ایٹم بم مارو, انا للہ و انا الیہ راجعون, ختم. یہ کسی کام کے نہیں, یہ کچرا ہے. لیکن جو دعوت کا کام کرتا ہے, یا جو دعوت کا کام کرنے والوں سے لڑتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے, اپنے اندر کے تعصب کی وجہ سے, یہ نعمت ہے. کیونکہ یہ کم سے کم دین کا درد تو رکھتا ہے اپنے اندر, اس کو احساس تو ہے, یا یہ اس احساس کی ہی بدولت تو آپ کو غلط سمجھ رہا ہے. آپ اس اپنا آپ یعنی جو آپ دعوت بیان کر رہے ہیں اس کو اخلاق سے, تمیز سے, تہذیب سے اس کو سمجھا دیں گے, انشاءاللہ کیوں نہیں سمجھ میں آئے گی. سب سے مشکل کیس تو ہم ہی تھے, ہمیں تو ایسے ہی لگتا ہے. تو جب ہم سمجھ سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. خذ العفو وامر بالعرف, دستور کے مطابق یعنی اچھائی کی ترغیب دو. اب دیکھیں, غور طلب نکتہ ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اس کو پوچھو کتنے بچے ہو گئے تیرے, نہیں سمجھے. اگر وہ 200 پر کی گنتی گنائے نا تو بولے 2 کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اچھے مسائل کھڑے کر دیتے ہیں, کچھ نہیں تو ڈاکٹر کھڑے کر دیتے ہیں, پھر بھی وہ نا کیا بولے گا, تو اللہ کی دین ہے, وہ نا تو نے کوشش کی, دین اللہ کی, کوشش کرنی ہے. وامر بالعرف, دعوت کا کام لازمی کرنا ہے, ہر آدمی نے کرنا ہے. میں آپ کو آج ایک نقطے کی بات بتاؤں. کیا ہوا بھائی, سنو بھائی, ہم سرکار کی امت ہیں. اچھا بھائی یہ سرکار کون سی ہے, بریلی والی یا مدینہ والی؟ اور نہیں سمجھے کچھ, بھائی بریلی والی سرکار کا تو امتی ہے یا مدینہ والی سرکار کا امتی ہے؟ کیونکہ جو مدینہ والا ہے نا ان کا معاملہ ایک ہے, ان کا ہر امتی لازماً کردار پیش کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کردار پیش کرتا ہے. سنیں,
فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، ہم نے لوگوں کے درمیان سے تمہیں چنا، تم برائیوں سے روکتے ہو، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتؤمنون باللہ، تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ اب آپ بہترین امت میں ہو، آپ کا جواب ہوگا ہاں۔ آپ دعوت کا کام کرتے ہو؟ نہیں، تو آپ بہترین امت میں نہیں ہو، کیونکہ بہترین امت جس کو قرار دیا گیا ہے اس کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو اور تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ اس کو ایک اور طریقے سے دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ اب میں کون سی کیٹیگری میں ہوں؟ اگر میں قرآن سکھا سکتا ہوں تو پہلی کیٹیگری میں ہوں، اور اگر میں سیکھنے والا ہوں تو دوسری کیٹیگری میں ہوں، اور اگر میں قرآن نہ سیکھتا ہوں نہ سکھاتا ہوں تو میں پھر ان میں سے ہوں۔ بھائی پہلے تو کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، وصف کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکو گے، تم نیکی کا حکم دو گے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس بہترین امت میں فی الحال نہیں ہیں۔ پھر اس کے لیے دوسرا کام، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو یا تو قرآن سیکھے، کیونکہ دعوت کا کام ہوگا کس سے؟ ہوگا تو قرآن سے نا، یا تو قرآن سیکھے یا سکھائے۔ تو اب میں سیکھ بھی نہیں رہا اور نہ سکھا رہا ہوں، تو اس صورت میں تو ان میں سے نہیں ہوا۔ تو اس لیے سمجھیں اس بات کو، دوسرا وصف یعنی دوسرا اخلاق یہاں پر آپ کو یہ پیش کیا گیا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت کا کام کرو۔ اور دعوت کا کام جب ہی کر سکتا ہے جب خود کو پتہ ہو، اور خود کو پتہ جب ہو سکتا ہے جب خود یا تو پڑھتا ہو یا سیکھتا ہو۔ آپ دیکھیں سب سے پہلا حکم اس دین کا کیا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کی ہے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھو، پہلا حکم یہی ہے نا۔ مسلمانیت یہ ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، اللہ اللہ کرو، بس ختم۔ سمجھے یا نہیں؟ یہ ہمارے ہاں ایک اچھے مسلمان کا کرائیٹیریا یہ ہے، جبکہ سمجھے اس بات کو، ایک عملی مسلمان کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ وہ یہ سب کام کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک کام وہ اور بھی کرتا ہے جو کہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ سمجھیں، غور طلب نکتہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کا نام بتائیں جو دعوت کا کام نہیں کرتا تھا۔ جو کسی کا بھی نام نہیں لے پا رہے ہو آپ۔ اچھا خواتین میں بتائیں۔ ارے مزے کی بات بتاتا ہوں آپ کو نا، میں صحیح بخاری کتاب العلم میں ایک روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے تحت اس روایت کو لائے ہیں، خواتین کا علم سیکھنا، خواتین کا اس باب کے تحت امام بخاری روایت لائے ہیں۔ روایت یہ ہے کہ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ خواتین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، مرد تو آپ سے کچھ نہ کچھ دین سیکھتے ہی رہتے ہیں، آپ نے ان کو تو وقت دے رکھا ہے دین سکھانے کا، ہمارے لیے تو کوئی وقت نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہفتے میں ایک دن مقرر کیا خواتین کو نصیحت دینے کا، انہیں دین سکھانے کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ خواتین اپنے گھر کے مردوں سے دین نہیں سیکھتی ہوں گی، لیکن وہ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھنا چاہتی ہیں بتائیے؟ سمجھے یا نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سیکھنا چاہتی ہیں جس کے ذریعے سے وہ محمد بن قاسم جیسے بچوں کو تیار کر سکتی ہوں۔ بتائیے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو، ورنہ پہلے کیوں نہیں ان ماؤں نے ایسے بچے جنم دیے؟ پہلے بھی تو وہی مائیں تھیں نا ساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بعض خواتین تو ایسی ہیں جو 110 120 130 سال کی عمر میں انتقال ہوئے ان کے، تو پہلے بھی تو تھی نا یہ خواتین، پہلے نہیں جنے انہوں نے ایسے بچے، پھر بعد میں کیسے آ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تربیت دی ہے، جب انہوں نے جا کے اپنے گھروں کی یہ تربیت کی۔ آج سمجھو ذرا اس بات کو، اتنا بڑا خلا جو ہمیں نظر آتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام ترک کر دیا۔ پہلا حکم ملا تھا اقرا، پڑھو، ہم نے پڑھا نہیں۔ آخری نتیجہ کیا نکلا تھا؟ آخری نتیجہ دیکھو، قبر میں منکر نکیر آ کے کیا کہیں گے؟ یہ سائیڈ میں جو پھرا لگا ہوا ہے نکال کے پڑھنا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ارے یار عہد نامہ نہیں لگا دیتے ہیں سائیڈ میں؟
کہ منکر نکیر قبر میں آگے وہ ہیں یہ پھرا کیا لگوا نکالے پڑھیو کیا یہ منکر نکیر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ایک نے پھرا نکالا پڑھنا شروع کیا, ہاں یہ اس میں یہ لکھا ہوا. بلکہ پچھلے دنوں تو میں نے دیکھا, اللہ معاف کرے, وہ ایک کی پیشانی پر بھی انگلی سے لکھ رہا تھا وہ کہ یہ فلاں کا مرید ہے. اچھا وہ باہر ہم کھڑے ہوئے, میں نے اس کو بولا منکر نکیر کو اردو آتی ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا کہ بھائی یہ بھی قبر میں عربی بولے گا, لیکن جو اردو میں لکھا گیا تو ان کو اردو آتی ہے جو آئیں گے دونوں. چلو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں, باپ کا دین ہے, جیسے چاہے بنا لے. خود کو مطمئن کرنا ہے نا, مردہ بھلے جلتا رہے. اصل میں تو خود کو مطمئن کرنا ہوتا ہے ہمیں یار. ہم اس کو تو مردے کو تو بھلے کتنے ہی جوتے لگتے رہے, ہمیں کون سے سرٹیفکیٹ مل گیا لے. وہ مولوی صاحب نے اے اللہ 21,000 آیت کریمہ, 20,000 یاسین اور 10,000 اور یہ اور 5,000 سبحان اللہ اور 6,000 ماشاء اللہ اور اتنے قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کا ثواب اے اللہ ان کی بارگاہ میں پہنچے. یہ تو مولوی نے خود کو مطمئن کیا نا, ورنہ اس کے بعد کون سا ایک پرچی نکلی جس میں یہ ساری فہرست اور نیچے لکھا ہوتا مردہ جنتی ہو گیا. ایسی کوئی رسید ملی اس رٹے پر؟ نہیں نا. تو وہ مردہ جلے یا راحت محسوس کرے, دونوں ہی صورتوں کے اندر اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہوا. تم تو سمجھے. بہرحال منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور پہلا سوال تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے. تیسرا سوال تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. ابھی دیکھو ذرا سمجھنا بات, دعوت کا کام ہمارا نہیں. اچھا دعوت کا کام تمہارا نہیں, اپنی اصلاح تو تمہارا کام ہے. چلو بھائی دعوت کا کام تمہارا نہیں ہے, میں دعوت کا میرے کو بولنا ہی نہیں آتا. ابھی تو اس میں بولنے کا مسئلہ تھوڑی, تو لکھنا جانتا ہے لکھ لے. تو لکھ نہیں سکتا ٹائپ کر لے, ٹائپ نہیں کر سکتا فیس بک پہ شیئرنگ کر لے, تو یہ بھی نہیں کر سکتا اس کے علاوہ کچھ کر لے. دعوت کے کام کے بھی تو ایک نہیں ہزاروں محاذ ہیں. تو جو کر سکتا ہے تو وہ تو کر, لیکن تو صرف ایک ہی کام کر رہا ہے, کماؤں کھاؤں نکالوں, بیمار ہوں مروں ختم ہوں. تیری زندگی تو یہ چل رہی ہے نا بھائی, تو کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے. سننا, منکر نکیر نے کہا تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے. 1 منٹ رکو, یہ پھرا نکالا. سوا نمبر 1 اس پہ یہ لکھا, سوا نمبر 2 اس پہ لکھا, سوا نمبر 11 اس پہ یہ لکھا. ایسے کہے گا منکر نکیر کو. منکر نکیر دیکھ دیکھ اچھی طرح دیکھ, ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی نیکوکار ہے وہ نورانی چہروں میں آتے ہیں, انہیں دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے, اور اگر آدمی گناہ گار ہے وہ ایسے چہروں پہ آتے ہیں آدمی انہیں دیکھ لے تو روح قبض ہو جائے. اتنے بھیانک. جو سامنے کھڑے یہ پھرا پڑے گا, بتائیے اس کی اتنی حیثیت ہوگی, وہ سامنے کھڑے اور یہ پھرا پڑ لے, وہ پوچھیں گے یہ سوالات, اس کی گگی بن جائے گی. حدیث میں الفاظ ہیں, ہر سوال کے جواب میں ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوگا لا ادری, میں نہیں جانتا, میں نہیں جانتا. سمجھ رہے بات کو. یہ وہ کیفیت ہے جس کیفیت پہ یہ دنیا میں مطمئن تھا. نہ جاننے کی کیفیت میں جو آج ہم مطمئن ہیں نا, اللہ کی قسم قبر میں اتنا پچھتائیں گے جس کی کوئی حد نہیں. آج جو ہم اپنے نہ جاننے کی مطمئن ہے نا, نہیں کوئی مسئلہ نہیں, میں نماز پڑھ رہے روزہ رکھ رہے تو کر رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جنت میں پہنچیں گے, کوئی گارنٹی نہیں. ہر چیز ہر عمل میں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسرے کی چلو اصلاح کا معاملہ کریں نہ کریں, بپا جانی کیا کہتے ہیں, ہمیں اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنی ہے. وہ بالکل صحیح بولتے ہیں. سنو ذرا بات کو, غور طلب نکتہ ہے کہ اب انہوں نے سوال پوچھا, اس نے کہا لا ادری, وہ جواب میں کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا, نہ تو نے خود سیکھا نہ تو سیکھنے والوں کے ساتھ رہا. علم حاصل کرنے کے دنیا میں یہی 2 طریقے ہیں, یا تو آدمی خود پڑھے خود سیکھے, یا پھر جنہوں نے پڑھا سیکھا ہوا ہے نا ان سے بیٹھ کے ان کی صحبتوں میں رہ کے ان سے سیکھے. سمجھ رہے ہیں بات کہہ رہی. ہم نے نہ تو خود پڑھنا ہے اور نہ ایسی درسگاہیں ایسی جگہیں کہ جہاں دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ چلتا ہو وہاں جانا ہے. اپنے آپ کو اس میں رکھنا ہے کہ نہیں جی ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتے, کچھ بھی نہیں پتا, کسی چیز کا بھی اندازہ نہیں ہے, اور ہر چیز کے جواب میں کہتے ہیں یار یہ ہم تو نہیں جانتے, ہمیں تو نہیں پتا. شریعت کا پہلا
دیکھو کیا آپ کو اخلاق ملا؟ خذ العفو، دعوت کے کام میں اپنے اندر درگزر پیدا کرو، وامر بالعرف، اور نیکیوں کی دعوت دیتے رہو، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض برتو۔ اچھا اب اس میں دو چیز سمجھیں، جاہلوں سے، میں پھر دہرا دوں اس بات کو، واعرض عن الجاہلین والی آیت منسوخ ہو گئی ہے آیت جہاد سے، ٹھیک ہے؟ جہاد کا حکم اترا، اس کے بعد یہ نہیں کہ اب ختم سلسلہ، اب یہ شرعی حکومت تو نہیں مانے گا، جوتے پڑیں گے۔ اور اگر مثال طور پہ کہیں پر شرعی حکومت نہیں ہے، مسلمان وہاں پر دعوت کے کام سے روکے جاتے ہیں، تو ان سے جہاد ہوگا۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ میں نے پورا تفصیل سے بتایا تھا۔ اب یہاں سمجھیں، واعرض عن الجاہلین کا ایک آسان سا مطلب اب دو چیزوں سے سمجھ لیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ آپ میں اللہ رب العزت نے علم سیکھنے اور سکھانے کی صلاحیت رکھی ہے، آپ سکھانے کی کوشش کرو۔ اگر اس میں آپ جہالت کے شکار ہوتے ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تمہارا سامنا جاہلوں سے ہو جائے اور تم صلاحیت نہیں رکھتے ان کی جہالت کا جواب دینے کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سلام کرو، نکل جاؤ، مناسب موقع کا انتظار کرو۔ پہلا تو یہ ہے، جب آپ جاہل کی جہالت کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ پر اسلام نے کوئی فرض نہیں کیا کہ آپ ہی ایک مرد مجاہد بچے ہیں کہ آج آپ جب تک اینڈ نہیں کر دیں گے اس وقت تک مسئلے کا حل ہی نہیں ہوگا، اسلام فاتح نہیں ہوگا۔ یہ پھر آپ اپنی فتح کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام کی فتح کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، آپ پر جواب دینا فرض نہیں ہے۔ اب پتہ ہمارے یہاں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو اس احساس کمتری کا شکار ہے کہ اگر بعض چیزوں کے جوابات، اسلام کے بعض عقائد و نظریات کے جوابات وہ نہیں جانتے نا، تو انہوں نے اس کا طریقہ سوچا انکار کر دینا ہے۔ کیا ہو بھائی یہ دیکھو غیر مسلم اور فلاں اور فلاں اور فلاں بدعتی جو ہے وہ یہ اس چیز پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اب اگر ہم اس کو ایسے قبول کر لیں گے تو پھر وہ یہ تو اعتراض اس طرح ہم پر آ جائے گا۔ آپ پر اللہ رب العزت نے اسلامی عقائد و نظریات کے جوابات فرض نہیں کیے ہیں، جاننے والوں پہ فرض کیے ہیں۔ آپ کا کہ کوئی دروازہ نہیں بجا رہا، اور بجائے تو جاننے والوں کی طرف بھیج دیا کرو۔ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انکار کر دو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مناظرے کر لو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ مناظرہ کر لو بھائی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا تو سیدھا طریقہ ہے، یعنی کہ دین کا سیدھا طریقہ ہے، ایک چیز کو آدمی جانتا ہوگا بتا دے گا۔ اگر اسے کوئی بنی اسرائیل کی گائے بنائے گا مسئلے کو، تو بنی اسرائیل کی گائے کا صرف ایک جواب ہوتا ہے، گائے۔ کیا ذبح کرنا ہے؟ ذبح کیا کرنا ہے؟ سینگ والی ہو، بغیر سینگ والی ہو، بیائی ہوئی ہو یا نہیں بیائی ہوئی، کھیتوں میں جوتی ہوئی ہو یا نہیں ہو، کون سے رنگ کی ہو کون سے نہیں ہو، اللہ نے کیا کہا ہے؟ مثال دوں آپ کو، دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا حضرت فطر واجب ہے نفل؟ اور جواب کے اندر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت آپ میری بات نہیں سمجھے، میں کہہ رہا ہوں واجب ہے نفل۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے پڑھا ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت میں نہیں یہ پوچھ رہا ہوں واجب ہے نفل، تو کہا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے پڑھے ہم بھی پڑھتے ہیں۔ نہیں، آج بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں رفع الدین فرض ہے واجب ہے بتاؤ، اب ہمارا اللہ ٹینشن میں بیٹھا ہوا، نہیں فرض واجب بتانا پڑے گا، نہیں چونکہ اس نے سوال کیا، اس نے پوچھا ہی ہے مسئلہ۔ جواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے ہم بھی، یہ جواب ہے اس کا، آسان۔ اور جب فرض واجب کی ویسے اپنی جگہ ہے، آپ جانتے ہو نہیں جانتے، سیدھا جواب ہے۔ اس کے بعد کچھ 19 بھی پتہ نہیں بھائی، اس کے بعد کچھ ہوگا، سامنے اللہ کہنے نہیں اس کے بعد بھی ہوگا بھائی، اس کے بعد بھی کچھ اور ہوگا، فرض بھی ہوگا، پھر اس کے بعد کچھ اور بھی ہوگا۔ ہم جتنے جانتے تو اتنا بتا دیا آپ کو، اس کے بعد بھی شاید ہو سکتا ہے کچھ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے اس کے بعد منسوخ ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد منسوخ ہو گیا ہو۔ کیا مسئلہ ہے اس میں؟ جتنا ہم جانتے تھے اتنا ہم نے بتا دیا، اس کے بعد کے مکلف ہم نہیں ہیں۔ دیکھو ایک اور بتاؤں آپ کو، ابھی نہیں پچھلے دنوں ہم نے پڑھا کیا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یا تو سوال کرتے ہیں قیامت کے متعلق
کہ وہ کب واقع ہوگی؟ کیا اللہ نے اس کا طریقہ بتایا؟ کل آپ فرمائیے انما علمها عند اللہ، آپ کہیں اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس چیز کے بارے میں آپ جانتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں جانتے ختم، اس کو علم کو انتساب اللہ کی طرف کر دیں اور یہ کہیں واللہ اعلم بالصواب، یہ علماء کا طریقہ ہے نا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کا سامنا مت کرو۔ یاد رکھیں اس بات کو کہ جب آپ علمی باتیں جاہلوں کے سامنے رکھیں گے تو آپ کے دین کا مذاق علم کا مذاق بنے گا۔ اس لیے ہمیشہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے جاہلوں کا مذاق اڑانا چاہیے، دین کا نہیں۔ مذاق کس کا بننا چاہیے؟ جاہلوں کا، دین کا نہیں۔ ایسی ایک لطیفہ بتا، بات چل رہی ہے، دیکھو ایک شخص نے نا سوال کیا، وہ آپ سمجھ جائیں گے سوال کرنے والا کون تھا، یعنی کس اس سے تھا۔ سوال کیا اس نے کہ منی پاک ہے ناپاک ہے؟ مجھے پتہ نہیں۔ جواب میں نے کیا کہا، یہ سوال وہ نہیں ہے کہ آدمی سیکھنے کے لیے کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ مناظرہ بازی ہو رہی ہے۔ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ کیا بات ہے، تو پتہ نہیں یہ کیا جواب ہوا؟ تو میں نے کہا وہی جو جواب ہے وہی دیا نا، جس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ آدمی کیا بولے گا، جس چیز کا پتہ نہیں تو آدمی کیا بولے گا، پتہ نہیں، اس میں کیا غلطی تھی بھائی؟ نہیں تو مطلب طہارت کے مسائل آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ارے تو بھائی نہیں پتہ تو بتا دے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی نہیں پتہ، مطلب میں یہاں پر میرے ماتھے پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس جگہ پہ لکھا ہے اس کو دین کی ہر بات پتہ ہے، یہ لکھا ہے نہیں؟ میں تم نے پوچھا، میں نے جواب میں کہا پتہ نہیں پتہ، اس میں ایسی کیا بات ہے آپ بتا دو۔ اس نے کہا ناپاک ہے، میں دلیل سمجھے؟ اس نے جیسی کہا کیا ہے، فوراً میں نے کیا کہا، دلیل، اور وہ بھی حدیث سے نہیں چاہیے، آپ جس امام کے مقلد ہیں نا ان سے چاہیے کہ یہ ناپاک ہے۔ بھائی اس کے ناپاک ہونے کی دلیل عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے نا صحیح مسلم والی، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ جمی ہوئی کو کھرچ دیتی تھی، بعد میں پانی سے بھی دھوتی تھی، پتہ لگا ڈبل ناپاک ہے، سنگل بھی نہیں ڈبل۔ اور سب سے بڑی دلیل آدمی غسل کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ جب ایک آدمی کرنا مناظرہ بازی جا رہا ہے پتہ ہی نہیں، آپ بتاؤ کہ ابھی ناپاک ہے، اچھا دلیل آپ بتاؤ، اگر حدیث پڑھ کے سنا بولے ڈوب کے مر جا، جب پتہ دی تو پوچھ کیوں رہا، حدیث پڑھ کے سنائی تو پھر ڈوب کے مر جا، جب پتہ تھا تو کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا تھا بھائی؟ سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ یاد رکھیں اس بات کو، اگر آپ کسی چیز کا جواب جانتے ہیں بیان کریں، نہیں جانتے منع کر دیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، میری آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، بات یاد رکھیے گا۔ ہم بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں دین کے معاملات کو لے کے نا انا کا مسئلہ بنانے دیں، نہیں میں جواب نہیں دوں گا میری بے عزتی ہو جائے گی، تیری عزت ٹھیک ہے جو بے عزتی ہے گی، ایک بات، عزت ساری اللہ کے لیے، اللہ کے دین سر بلند ہونا چاہیے، ہماری اب کی عزتوں کی مسئلہ نہیں ہے، وہ کام ہونا چاہیے، وہ طریقہ ہونا چاہیے جس میں اللہ کے دین کی ترقی ہو۔ فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جب شیطان تمہیں ان اخلاقوں کو بھلوا دے، ان میں سے کسی بھی چیز کو بھلوائے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، بے شک کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا پتہ لگا کہ بھائی اگر ہم میں سے کوئی آدمی بھی مثال کے طور پہ ان اخلاقوں میں سے کسی چیز کو لے کے بید بھی کر جائے، بھائی درگزر نہیں کر پایا، بھائی جاہلوں سے مقابلہ کر لیا، سمجھ رہے بات کو ہے نہیں؟ دعوت کا کام وقت پہ جب کرنا تھا نہیں کر پایا، شیطان نے بلوا دیا، یہی کہا نا، جب شیطان تم میں سے کسی کو بلوا دے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرا۔ اب وہ پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ رب العزت نے یعنی سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 میں بیان کیا، فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب کبھی بھی شیطان دین کی کسی بات کو یعنی کہ دین کے کسی ادب کو بلوا دیا کرے، یہ سنت ہے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو فرمایا انہ سمیع علیم، بے شک کہ وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اچھا اللہ رب العزت نے یہاں پہ یہ شیطان کا ذکر کیوں کیا؟ میں عموماً ایک بات کہا کرتا ہوں، شیطان دنیا میں کیلے بیچنا ہے، کچھ کرنا ہے نا دنیا میں،
اور کیا کرنے کے لیے آیا؟ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں بھائی شیطان اس لیے آیا ہے کہ وہ بنی آدم کو صراط مستقیم پر آنے سے روکے، اور اگر کسی طرح بنی آدم کے بیٹے صراط مستقیم پر آ جائیں تو صراط مستقیم سے ان کو جال ڈال کر گمراہی کے رستوں کی طرف کھینچے. اس لیے آنا ابلیس دنیا میں. اچھا پھر ابلیس کب کاروائی کرتا ہے؟ یہ والی ابلیس کاروائی کرتا ہے ظہر کی نماز کے بعد. ابلیس کرتا ہے کاروائی مغرب کی نماز کے بعد. گھر میں بیٹھے رہو، باہر نہیں نکلنا. بتائیے بھائی ابلیس کی کاروائی کا کوئی ٹائم ہے کیا؟ نہیں، وہ تو جب موقع دیکھتا ہے اسی وقت کاروائی کرتا ہے. صحیح ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں دو چیزیں انسان کے اندر ہونی چاہیے. پہلا، انسان ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانے کہ وہ کیا ہے؟ جب ہم خود کو اللہ کا بندہ مانیں گے ہمارے اندر تکبر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی چیز کا تکبر ہو، وہ چاہے علم کا ہو، چاہے عمل کا ہو، چاہے پیسے کا ہو، چاہے طاقت کا ہو، چاہے حسب و نسب کا ہو، چاہے خاندان کا ہو، چاہے خوبصورتی کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو. انسان میں کبھی بھی تکبر پیدا ہو سکتا. اور یاد رکھیں تکبر انسان کے اندر پیدا ہونے کی دیر ہے، شیطان اس کے ساتھ بالکل ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ فٹ بال کے ساتھ. آدمی میں ہمیشہ یہ رہے میں کون ہوں؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری بس یہ پہچان ہے، میری یہ حقیقت ہے، اس سے آگے میری کوئی بڑائی، کوئی عزت، کوئی اہمیت، کوئی حیثیت، کوئی نام، کوئی شہرت، کوئی پہچان، کوئی شناخت میری ہے ہی نہیں. میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. جب تک وہ خود کو اللہ کا بندہ سمجھتا رہے گا عاجز رہے گا، اپنی ذات میں عاجز رہے گا، کبھی تکبر نہیں ہوگا. اور جب تکبر نہیں ہوگا سب سے خندہ پیشانی سے ملے گا اور یہ سارے آداب پر عمل کرے گا، شیطان اسے بلوا ہی نہیں سکتا. دوسرا، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ علم کلی صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے. اللہ نے خود کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، میرے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے میں چاہوں. اللہ تعالیٰ نے چاہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور علم سکھایا انہیں. جب علم سکھایا انہیں تو ان سے بھی دیکھ لیجئے کہ علم کسی ایک شخص کے پاس سارا نہیں گیا بلکہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں پھیل گیا. کسی کو قرأت کا علم ملا، کسی کو متن کا علم ملا، کسی کو حدیث کا علم ملا، کسی کو نسب کا علم ملا، کسی کو زبان کا علم ملا. ایسے ہی نا صحابہ کرام میں یہ علوم پھیل گئے. حتیٰ کہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضل القرآن کے اندر یہ روایت لے کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بھی قرآن سیکھنا چاہے ابن ام عبد سے سیکھے، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بتائیے خود اللہ کے رسول توجہ دلا رہے ہیں ان سے قرآن سیکھو، اس کا مطلب قرآن کا علم زیادہ ہونے گیا تھا نا. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو مقصد عرض کرنے کا ہے کہ اللہ کے نبی کے اصحاب میں وہ علم ٹرانسفر ہوا شاخوں میں، کسی کے پاس کچھ گیا، کسی کے پاس کچھ گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ حدیث کے زیادہ حافظ ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص؟ جواب کے اندر کہا عبداللہ بن عمر بن عاص زیادہ حافظ ہے، حالانکہ خود زیادہ حافظ تھے لیکن کہا وہ زیادہ حافظ ہے. کہ حضرت کیسے ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا. وہ اللہ کے رسول کے احادیث کو آپ سے سنتے ہی لکھ لیا کرتا تھا، مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، میں لکھ نہیں پاتا تھا. سمجھے ہیں بات کیوں نہیں؟ دیکھو خود صحابی بھی بتا رہے ہیں نا کہ کلی علم کسی کے پاس پہنچا نہیں ہے. یاد رکھیں اس بات کو، ہم تو بہت پیچھے ہیں، صحابہ سے ہم آگے نہیں ہیں، ہم صحابہ سے بہت پیچھے ہیں. تو سوچیں کہ ہمارے تو علم کی کوئی مثال ہی نہیں بنتی نا بھی کسی بھی طرح. کسی کے پاس بھی علم کلی نہ تو ہے نہ ہو سکتا ہے. آپ کی رائے آپ کے لیے ہو سکتی ہے، دین کے لیے نہیں ہو سکتی. دین کے لیے دین ہی اہم ہے. اگر آپ دین کو جانتے ہیں تو بیان کریں، رائے اس کو نہیں بیان کریں. آپ کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص کو یہ اعتراف ہونا چاہیے میں ایک طالب علم ہوں اور ہمیشہ کیا رہوں گا؟ میں ہمیشہ. جب تک وہ طالب علم خود کو سمجھتا رہے گا ابلیس اس کو علم کی ان باریکیوں میں کبھی گمراہ کر سکتا، کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتا. باقی یہ بھی یاد رکھیں اصل میں تو پناہ ملتی ہی اللہ سے. اسی لیے تو یہ توجہ دلائی گئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان تمہیں کوئی بھی چیز بلوا دے تو اللہ سے پناہ طلب کیا کرو. انہ سمیع علیم، بے شک کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے.
فرمایا ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اذا مسهم طائف من الشیطان، جب شیطان کی طرف سے کوئی بھی طاق انہیں پہنچتی ہے، وہ اللہ کو تذکروا، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاذا هم مبصرون، اسی وقت وہ سیدھی راہ پا لیتے ہیں، اسی وقت سیدھی راہ. اچھا آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، کتنے سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ کس کس طرح کے شیطان نے معاملات کیے. ہم وظائف کی کتابیں جو دعاؤں کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں، ان کے اندر ہم پڑھتے رہتے ہیں اس طرح کے واقعات کہ صحابہ کرام نے فلاں مسئلے میں اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہ رب العزت نے انہیں اس یعنی پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دے دی. اسی طرح بعد میں جو حضرات تابعین، تبع تابعین، محدثین و مفسرین نے جو کتابیں لکھیں، ان میں انہوں نے اپنے مجربات ذکر کیے کہ فلاں دعا ہم نے پڑھی ہمیں یہ فائدہ ہوا، ہم نے فلاں دعا پڑھی ہمیں یہ فائدہ ہوا. یاد رکھیں، ہم میں سے ہر شخص کو صبح شام کے اذکار کے اوپر پابندی کرنی چاہیے. یہ میں آپ کو ایک نقطے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں جادو ہے نا، اچھا یہ سمجھیں، میرے پاس یہاں ہے نا ایک بھائی کو لائے، کیا ہو بھائی اس پہ جادو ہو گیا. کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو اس کے ساتھ بھائی آئے نا، وہی کہہ رہے اس کے اوپر جادو ہو گیا. اچھا وہ بھائی ہے نا تھوڑا سا گہرا گندمی رنگ ہوتا ہے نا، سمجھ رہے ہیں، جن کو عام طور پہ ہم کالا کہہ دیتے، تو بھائی ایسا تھا. کپڑوں سے ہی صاف پتہ لگ رہا تھا کہ یہ لوور کلاس کام ہوتے ہیں، یہ اس ٹائپ کا کام کرتا ہے. تو میں نے ان سے بولا، میں نے کہا آپ مطلب یعنی کہ نسب کے اعتبار سے کون ہیں آپ؟ تو وہ بھی شیطان کا نام لے رہے تھے نا، ہے بات، اب تو مان لو. اچھا بھائی کیا ہوا کہ جی بھائی نسب کے اعتبار سے، تو انہوں نے نسب بھی جو اپنا بیان کرا نا، وہ والا بیان کرا جو ہمارے یہاں تھوڑا سا دوسری تیسری کیٹیگری کے نسب دنیاوی اعتبار سے گنے جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کی شادی ہو گئی؟ نہیں شادی نہیں ہوئی. اچھا، میں نے ان کے ساتھ والے جو بھائی تھے ان سے میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ لگا ان پہ جادو ہوا ہے؟ نہیں وہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا اور یہ ہو رہا اور وہ یہ ہو رہا ہے، تو یہ جادو کی علامت ہے. ہاں اچھا، میں نے اب میرے کو آپ دونوں یہ بات بتاؤ، نہ یہ خوبصورت ہے معذرت کے ساتھ، نہ یہ مالدار ہے، نہ اس کا کوئی حسب و نسب کو طاقتور خاندان کا، یہ نہ اس کو کوئی باپ دادا کی دشمنیاں ہیں، نہ اس کی کوئی شادی آدی ہوئی ہے کہ چلو پسند کی شادی کی بھی ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی اور کرنا چاہ رہا تھا نہ کر لی، اب وہ انہوں نے دشمنی میں جادو کروا دیا اور فلاں اور یہ وہ جو بھی. اب جادو کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان میں تو کوئی بھی تو نہیں ہے کس وجہ سے تو ہم بولیں گے جی اس کے اوپر جادو ہوا، کیا انوکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو ہم بولیں گے جادو ہوا ہے اس کے اوپر. یہ ذہن میں رہے گی بات. تو ایک تو پہلے یہ سمجھ لو کہ جادو کے پیچھے بھی تو کوئی وجہ تو ہو نا بھائی، اس میں مزہ ایک پہلے نظر آ رہی تو ہم سمجھے بھی کہ ہاں بھائی اس کے اوپر جادو ہوا ہوگا. پہلے تو یہ جادوگر فارغ نہیں ہے جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے. چلو اگر بالفرض کسی پہ جادو ہو سکتا ہوگا تو میں آپ کو ایک توڑ بتاتا ہوں، ایک ایسا توڑ کہ آپ پہ جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ. صبح شام کے اذکار پڑھیں، آپ پہ جادو نہیں ہوگا انشاءاللہ. ویسے تو میں نے بتایا کہ جادوگر فارغ نہیں ہے، لیکن چلو کسی وجہ سے آپ پہ جادو ہو بھی سکتا ہو، صبح شام کے اذکار پڑھو آپ پہ جادو نہیں ہوگا. اب ذہن میں خیال آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے ہو گیا؟ تو آج سمجھو اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو امت کو ترغیب دلوانے کے لیے کہ اگر جادو ہو جایا کرے تو یہ کر لیا کرو. سمجھے بات کہ نہیں؟ آپ پر جادو اس لیے ہوا تھا. کوئی یہ دیکھیں گے جادو عام طور پر جس طرح کی کیفیات بندے پر لاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے کوئی ایک بھی کیفیت نہیں ہوئی تھی. بس آپ کسی کام کا ارادہ کرتے تھے پھر چھوڑ دیا کرتے، حالانکہ آپ مستقل مزاج تھے، کسی کام کو کرتے تھے نا تو پھر کرتے تھے. لیکن جب جادو ہوا تھا تو اس وقت آپ کی کیفیت ہو گئی تھی کہ آپ کچھ کرنا چاہتے تھے بس پھر ارادہ کینسل کر دیتے، کرے بھائی اتنی بات ہوئی تھی، اتنا آپ پہ جادو ہوتا. اور اس حوالے سے میری ایک مکمل ویڈیو بھی ہے یوٹیوب چینل پہ. اچھا، عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ہو گیا ایک طرف. اب آپ اپنا ہمارا سمجھ لیجئے کہ اگر ہم طہارت کا خیال رکھیں، صبح شام کے اذکار پڑھیں تو انشاءاللہ کبھی بھی ہم پر جادو کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. اور پھر اپنی بات دہرا دیتا ہوں، جادوگر فارغ نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ فیصلہ کر لیں کہ اس پر یا اس کے اوپر جادو ہو گیا. اچھا فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اب ایک آخری بات بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، پھر یہیں سے ہم انشاءاللہ دوبارہ پڑھیں گے.
فرمایا کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی ہے تو کہتے ہیں تو اپنے پاس سے گھڑ لے. نہیں سمجھے؟ دیکھیں تو چاند کے ٹکڑے کر دے, وہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے, تو یہ کر دے تو وہ کر دے. قرآن کی آیت ایسے اتری, اگر ایسے اتر جائے تو نہیں اتر سکتی, اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. نہیں تو اپنی طرف سے کر لے بھائی, تو بھی تو رسول ہے نا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فرمایا قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی, آپ فرما دیجئے میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے. اب اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ سمجھ لیں, بچہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آپ اپنی رائے سے بھی اگر کوئی بات کہتے تو کیا وہ وزنی نہیں ہوتی؟ جس انسان سے اللہ صبح دوپہر شام رات ہم کلام ہو رہا ہے, اس سے زیادہ کسی میں عقل ہوگی, اس سے زیادہ کسی کے پاس علم ہوگا, اس سے بہترین کسی کا تجربہ ہوگا. ہر وقت ہر موسم میں اللہ اس سے باتیں کر رہا ہے. تو پوری کائنات کا خالق و مالک جس سے باتیں کر رہا ہو, اس کا علم و تجربہ کہاں پہنچا ہوگا؟ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے قل, آپ فرمائیے انما اتبع ما یوحی الی من ربی, میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کے پابند بنائے گئے ہیں تو میری آپ کی کوئی گنجائش ملے گی ہمیں کہ ہم دین کے معاملے میں اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور بات کی پیروی شروع کر دیں؟ بھائی یار شادی بیاہ کا تعلق کہاں ہے اسلام سے یار؟ وہ ہمارے اپنے رواج ہیں, ہمارے اپنے. موت میت وہ بھی ہمارے اپنے رواج ہیں, بچوں کی پیدائش وہ بھی ہمارے اپنے رواج ہیں, کاروبار کا طریقہ وہ بھی ہمارے اپنے رواج, زندگی گزارنے کا طریقہ وہ بھی ہمارے اپنے رواج. پھر اسلام کیا ہے؟ نماز پڑھو, اللہ اللہ کرو. ایسی یاد رکھیں اس بات کو, استنجا کرنے سے لے کے پوری دنیا پہ حکومت کرنے تک ہم پابند ہیں اس وحی کی پیروی کے. اور پھر میں یہ دہرا دیتا ہوں اس بات کو دوبارہ سے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا, وہ عمل کرتے تھے نتائج کی فکر کیے بغیر. ہم کہتے ہیں پہلے نتیجہ دکھاؤ پھر عمل کریں گے. کتنا فرق ہے؟ جیسے کہ مسواک کی فضیلت کیا ہے, برکتیں کیا ہے, اب پہلے وہ برکتیں ثابت کرو اس کے اوپر. اچھا ایک اور مخلوق بھی ہے ہمارے پاس, اس کو کوئی عمل کروانا ہو نا تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پھر اتنا بڑا ایک پرچہ گھڑنا ہوتا ہے. اس پرچے کے اوپر ہے نا کسی بھی جو بھی عمل کروانا چاہتے ہو نا, اس کی بہت ساری فضیلتیں گھڑنی ہوتی ہیں. لیلۃ القدر کا اتنا ثواب ہے, اتنی رکعت نفل پڑھ لو, اس میں یہ پڑھ لو تو اتنا ثواب ہے. مسواک کو یوں پکڑ لو تو یہ اجر ملے گا, یوں کر لو تو ایسا ہو جائے گا, اور یوں کر لو تو ویسا ہو جائے گا. نماز کے بعد یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا. جو بہت سارے حج اور عمرے کے ثواب, اور بہت سارے یہ ثواب, اور بہت سارے وہ ثواب, اور جنت میں 8 گھر اور 10 گھر اور 3 حوریں اور 6 حوریں, اور یہ سارے اس طرح کی جو فضیلتیں جب تک نہیں بتاؤ نا وہ قوم ہماری عمل ہی نہیں کرتی. ان کے لیے پرچے گھڑنے پڑتے ہیں, ہے نا. یہ بھی قوم ہے ہمارا. جبکہ ایک سیدھا سا فارمولہ ہے, سیدھا سا, ہم نے عمل اس لیے کرنا ہے کہ ہم عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. یہ تو اس کی مہربانی ہے اس رب کی کہ وہ اس کو قبول کر کے بدلے میں ہمیں اجر دیتا ہے, ورنہ اصل میں کوئی ہم اجر دینے کے لیے پیدا کیے گئے. بتائیے, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا ہے. تو بھائی عبادت کرنی ہے. آپ کو جب تک اثر کی سنتوں کی فضیلت نہیں پتہ لگے گی, سنتیں پڑھو گے نہیں. آپ کو اگر مثال کے طور پر مغرب سے پہلے کی 2 رکعت کے اوپر کوئی فضیلت نکال کے جب تک نہیں وہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ جس کا دل کرے نہ پڑھے. ابے تو یہ تو نہیں ہے کہ تو بیٹھ کے کرکٹ دیکھے, فارغ ہے نا, نماز پڑھ. کرکٹ دیکھنے سے تو بہتر ہے. اور کل کا تو دن بہت قیمتی دن ہے, کل تو ایک لمحے کی وہ دیکھنی ہے. دیکھو کیسی مخلوق ہے, سنت رہے یہ مخلوق. دیکھو آپ یقین کریں, اللہ نے گنجے کو ناخن نہیں دیا, ہمارے ہاتھ میں ایٹم بوم نہیں دیا, ورنہ جی سی ڈی میں اکٹھا کرتے ایک ہی دفعہ میں بوم مارتے جان چھڑاتے اس سے, اس مخلوق سے. یقین کریں کیا ہو بھائی, فل سلیکشن ہوئی ہے. ہاں فل سے حاجی صاحب آئیں گے, سمجھ گئے نا حاجی صاحب کون ہے, ایک ہی حاجی ہے, لندن حج کرنے گیا تھا وہ. ہاں اس کا حج بھی لندن میں ہوتا, اللہ ہمیں معاف کرے. سننا بھائی کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے نا فکسڈ ہے بھائی, حاجی صاحب بھی آئیں گے. ہاں پکا. ہاں پھر تو ٹی وی کے آگے کیوں بیٹھا ہوا بھائی, عجیب قوم ہو یار.
میچ فکس ہے پھر بھی 50 اوور بیٹھ کے دیکھ رہا. ارے بھائی جب فکس ہے، اللہ کے بندے تیرے پاس دنیا میں کرنے کے 20,000 کام ہے، تو وہ کر رہے. اچھے کام کر، کوئی دوسرے کوئی ارتقائی کام کر لے، کوئی اچھے تعمیری کام کر لے. کچھ نہیں ہو سکتا. نماز کے وقت میں نماز پڑھنے کے بعد کتاب اٹھا پڑھ لے، اس سے بہترین کوئی دوست نہیں ہے. کوئی تجھے اللہ ہدایت دے دے گا، اس سے تو کروڑ درجے بہتر ہے نا. یاد رکھیں اس بات کو. میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمل کرتے تھے نا، تو وہ بغیر یعنی کہ فائدے کو دیکھے عمل کرتے تھے. وہ بس یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، ہمیں یہ کرنے کی صلاحیت ہے، ہمیں یہ کرنا ہے. اور یہی بس ہمیں ذہن بنانا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو دعوت کی توفیق دے اور اس کے بدلے میں ہمارے لیے آسانیاں کرے، اور ہمیں بھی صراط مستقیم پہ رکھے، ہمارے بدلے دیگر بھائیوں کو بھی صراط مستقیم پر لائے. وما علینا الا البلاغ.